انسان کے ایمانیات کی مومن ہونے کی بنیادی دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد، دوسرا ہے اعمال۔ اگر انسان کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی درست ہوں تو یہ کامیاب مومن ہے۔ عقائد کے اندر دیکھا جائے تو عقائد کے اندر خلاق عالم میں انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے جن شخصیات کے ایمان کو بنیاد بنایا ہے ان شخصیات کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور اگر اعمال کے اندر دیکھا جائے تو اعمال کے اندر بھی جس شخص کے اعمال خلاق عالم کے حضور مقبول ہو سکتے ہیں اس کی بنیاد بھی اعمال صحابہ قرار دیے گئے۔ جیسے کہ قرآن کریم اس بات پر خود گواہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ان کی طرح ایمان لاؤ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بالاتفاق مفسرین فقد اهتدوا سے مراد صرف اور صرف اصحاب پیغمبر کی جماعت ہے۔ پھر علامہ علوسی رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ نے بمثل فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بمثل کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا۔ اب ایک ہوتی ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہوتی ہے ایمان کی کمیت، مقدار۔ کیفیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیفیت اور مقدار کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ باطن میں ایمان ہوتا ہے اتنے ہی اچھے اعمال انسان کے وجود پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اصحاب پیغمبر کے ایمان جیسا ایمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کی کیفیت کے مطابق انسان ایمان لے کر آئے، کیونکہ کیفیت ہم اصحاب پیغمبر کی جان نہیں سکتے۔ جب جان نہیں سکتے، باطن کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس کو پرکھ نہیں سکتے، تو اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی اختیار اور اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتا۔ تو اصحاب پیغمبر کی کیفیت جیسی انسان کے ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ پھر جس طرح اصحاب پیغمبر کا ایمان عالم انسانیت میں سے مومنوں کے لیے معیار ہے، اسی طرح اصحاب پیغمبر کے اعمال بھی مومنین کے لیے اعمال کے اندر معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو لوگ سابقون تھے، اولون تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے جو ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اس جملے کے اندر قیامت تک آنے والا ہر وہ مومن ہے کہ جو ایمان کی حالت کو پانے کے بعد پھر اصحاب پیغمبر کی اتباع اعمال کے اندر کرتا ہے۔ تو اعمال کے اندر بھی معیار صحابہ ہے۔ پھر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس صحابی کو میرے تمام کے تمام صحابہ میں فضیلت حاصل ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب پیغمبر میں سے وہ صحابی ہیں جن کو بہت سی ایسی خصوصیات حاصل ہیں، صفات حاصل ہیں کہ جو باقی صحابہ کو حاصل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا انتخاب میرے لیے کیا ہے، اسی طرح باقی انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالی نے ان کے صحابہ کا، ان کے حواریین کا انتخاب کیا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ابھی تک تم دنیا کے اندر میری مجلس میں، میرے دربار کے اندر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے تھے، اور تم ابھی تک اپنے والدین کی صلب کے اندر بھی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تورات و انجیل کے اندر تمہارا ذکر کر دیا، اور یہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کے اصحاب پیغمبر وہ ہیں کہ جن کی مثالیں ہم نے تورات و انجیل کے اندر بیان کی۔ پھر تمام کے تمام صحابہ کا تذکرہ، تمام کے تمام صحابہ کی کیفیات اللہ تبارک و تعالی نے تورات و انجیل کے اندر اجمالاً بیان کی۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت کا تذکرہ تورات و انجیل میں تفصیلاً فرمایا۔ اس پر کہ یہ ایک مثال ہے، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے واپس آئے۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ اس کو جگہ دو۔ وہ صحابی رسول درمیان میں آ کر بیٹھے، حضور نے پھر فرمایا کہ میرے صحابی کو جگہ دو۔ پھر صحابہ نے جگہ کو وسعت پیدا کی جگہ کے اندر، پھر وہ تھوڑا آگے بیٹھے، حضور نے فرمایا میرے صحابی کے لیے جگہ دو۔ بالآخر وہ چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ نے پھر ان کو اور قریب کیا اور پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا سفر کیسا رہا؟ اور نے کہا یا رسول اللہ بخیر و عافیت گزرا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنے سفر کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کہ تم کیا کرو میری زمین کے اندر چلو پھرو اور پھر میری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ جب تم میری زمین کے اندر چلو پھرو گے تو میری قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی جو تم نے اپنے مکان میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں رہ کر شاید پہلے نہ دیکھی ہوں، وہ قدرت کی نشانیاں بھی تمہیں نظر آئیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے جب آپ کو معراج کروائی تو اس وقت ہم نے جہاں آپ پر اور بہت سے احسانات کیے وہاں پر ایک احسان ہم نے اے پیغمبر تمہارے اوپر یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بہت سی تمہیں دکھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم نے کوئی ایسی چیز جو حقیقت میں تجھے حیران کرنے والی ہے تو بیان کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ملک کے فلاں علاقے کے فلاں جگہ پر جب میں پہنچا وہاں پر نصارہ کا، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا معبد تھا، عبادت گاہ تھی، ان کا گرجا گھر تھا، میں اس کے اندر چلا گیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو جو ان کا بڑا کوٹ تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بندہ کوئی مسافر ہے۔ وہ اس نے مجھے قریب بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں۔ اس نے میرے بازو کو پکڑا اور جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اسی محراب کے پیچھے ایک دروازہ تھا، اس کے اندر لے کر داخل ہوا۔
جب اندر گیا تو اس کے اندر کمرے بنے ہوئے تھے. پہلے ایک کمرے کے اندر مجھے لے گیا، وہاں پر کچھ مورتیاں پڑی ہوئی تھیں، تصویریں پڑی ہوئی تھیں، ان کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے تھے. اس نے ایک کپڑا اٹھایا، مجھے کہا اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. دوسرا اٹھایا، کہا جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. یہاں تک کہ اس نے اس کمرے کے اندر جتنی بھی تصویریں تھیں مجھے دکھائی. میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے اس تصویر کو، اس شکل کو نہیں دیکھ سکا تھا، نہ کہیں بھی نہیں دیکھا تھا. تو میں نے ہر ایک کے بارے میں یہی کہا کہ میں نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا یا رسول اللہ، پھر وہ میرا بازو پکڑ کر ایک دوسرے کمرے میں گئے. اگلے کمرے کے اندر گیا، پھر اس نے وہاں پر بھی ایسی ہی تصویریں اور مورتیاں تھیں، ان کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے. اس نے وہاں پر بھی ہر ایک تصویر سے، ہر ایک مورتی سے اس نے کپڑے کو ہٹایا. میرے سے پوچھتا گیا، اس کو جانتے ہو؟ اس کو جانتے ہو؟ اس کو جانتے ہو؟ میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا یا رسول اللہ. میں نے اس کو کہا کہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا. بالآخر وہ مجھے تیسرے کمرے کے اندر لے گیا. جب اس نے پہلا کپڑا اٹھایا تو مجھ سے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں. کہا غور سے دیکھو، کیا یہ انہی کی تصویر ہے؟ یہ انہی کی شکل ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں جب گھر سے نکلا تھا، میں نکلنے سے پہلے، نکلنے کے بعد، سواری پر سوار ہونے سے پہلے آخری کام جو کیا تھا وہ میں نے پیغمبر کا دیدار کیا. تو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ ان کی مثل تصویر بنی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر جب اگلا کپڑا ہٹایا تو مجھ سے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں، یہ تو مکے کا تاجر ابو بکر ہے. تو اس نے میرے بازو کو پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ جو مورتیاں اور شکل ہم نے بنا رکھی ہے، یہ ہم نے ان لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا. صرف تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، ان میں سے اللہ نے ان کی تصاویر کی جیسی جیسی منظر کشی کی ہے، ہم نے اس کے مطابق ان کی مورتیوں کو بنا دی ہے. پہلے کمروں کے اندر اس سے پہلے گزرنے والے انبیاء کی ہیں، اور اس کمرے کے اندر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ابو بکر و عمر کی ہیں. ہم نے تورات کے اندر پڑھا ان کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کا سر اتنا ہوگا، اس کے جسم کی بناوٹ یہ ہوگی، اس کی صفات یہ ہوگی، اس کی خصوصیات یہ ہوں گی. تو میں حیران رہ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ابو بکر جو ابو قحافہ کا بیٹا تھا، مکے کا تاجر تھا، ہم میں سے رہنے والا تھا، وہ یہاں پر نہیں آیا، یہ وہاں پر نہیں گئے. لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو ان کی تصویر بھی جب دیکھی تو میں حیران رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات جو یہ بیان کر رہے ہیں، میں محمد اس پر ایمان لایا ہوں، یعنی کہ یہ بات بالکل حقیقت سچی ہے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی کہ ابھی تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات کو، صفات کو، یہاں تک کہ جسم کو بھی اللہ نے تورات و انجیل کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا. یمن کے ایک حضور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے تاجر تھے. جب مکہ کے اندر تاجر تھے تو تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں کے اندر تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ یمن کے اندر تشریف لے گئے. جب وہاں پر پہنچے، لوگوں سے پوچھا یہاں پر کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنے والا. لوگوں نے کہا ایک ہے، تورات کا عالم ہے، فلاں فلاں جگہ پر اس نے اپنا عبادت گاہ اس نے بنا رکھی ہے، وہیں پر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں آتا. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اچھی نصیحتیں کرتا ہے، اور وہ یمن کے اندر سب سے مشہور ایسا انسان ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے اندر سب سے آگے بڑھا ہوا ہے، بزرگ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ میں بھی اس کی زیارت کروں. جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اس عمر تک پہنچ چکا تھا
کہ اس کی آنکھوں کی یہ جو پلکیں ہیں یہ نیچے گر چکی تھیں، اور اس کی یہ جو آبروئیں ہیں یہ بھی نیچے آ چکی تھیں۔ اگر اس نے کسی کو دیکھنا ہوتا ان کو خود اوپر اٹھا کر دیکھتا۔ اس قدر اس کی عمر زیادہ ہو چکی، بوڑھا انسان تھا۔ میں جب وہاں پر پہنچا ان کی خدمت کے اندر ان کو سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا تو اس نے ایک آنکھ سے پردے کو اٹھا کر مجھے دیکھا۔ جب مجھے دیکھا تو اس نے پھر دوسری آنکھ سے اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی اپنے پردے کو اٹھایا، اٹھا کر دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد پوچھا کہ اے انسان کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا اگر مکے سے آئے ہو پھر تیرا نام عبداللہ ہے، اگر مکے سے آئے ہو تو پھر تیرا نام عبداللہ ہے، اور تیرے ابو کا نام ابو قحافہ ہے، اور تیری ماں کا نام فلاں ہے، فلاں قبیلے سے تیرا تعلق ہے، تو تجارت کرتا ہے، تجارت کی غرض سے یمن کے اندر آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ نہ میں پہلے آپ سے ملا ہوں، نہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہیں پر آپ کی اور میری ملاقات ہوئی ہے، آپ مجھے کیسے پہچانتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں تمہیں بات کے اندر بتاؤں گا، میرے لیے ایک کام کرو، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بڑی تعجب کی بات لگی، لیکن چونکہ میں یہ بات دل کے اندر تھی کہ اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے پہچانتا کیسے، لہذا میں نے اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا۔ تو کپڑا اٹھانے کے بعد اس نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ابو بکر ہو، عبداللہ ہو۔ ایک وقت آئے گا مکے کے اندر ایک انسان آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ اس نبوت کے اعلان پر جو سب سے پہلا انسان اس کا مددگار کرے گا وہ تو ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے یہ کہاں پہ پڑھا، کس جگہ پہ دیکھا، مجھے بھی بتا۔ اس نے کہا نہ میں مکہ گیا ہوں، نہ میں نے آج تک مکہ دیکھا ہے، نہ میں آپ کے علاقے میں سے کسی کو جانتا ہوں، پہلی دفعہ آپ کے خاندان میں سے پہلے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے یہ ساری نشانیاں ساری باتیں تورات کے اندر پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور فضیلت بخشی تھی کہ وہاں ان کی پوری سیرت کا، یہاں تک کہ ان کے جسم کی بناوٹ کا اور اس کی پوری نشانیاں خلاق عالم نے قرآن کے اندر بھی بیان تو کی ہیں، ان کا اجمالاً ان کی صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے آسمان سے اترنے والی کتابوں کے اندر بھی تورات اور انجیل کو بیان کیا، تورات و انجیل کے اندر بھی بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری ارواح کو میدان ارواح کے اندر جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد اللہ نے تمام کے تمام انسانیت کو خطاب کیا۔ خطاب کیا کیا؟ خطاب یہ کیا کہ یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت کسی بھی روح سے کوئی جواب نہیں نکلا تھا۔ اس وقت جو سب سے پہلے اس روح نے جواب دیا تھا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو میری روح کے بعد اللہ کے خطاب کرنے پر دوسرے نمبر پر کس روح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری وہ روح، وہ مقدس روح جس نے میرے جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب پر جواب دیا تھا، وہ روح ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ انبیاء میں پھر حضرت آدم نے کہا، پھر عالم انسانیت کے اندر آنے والے ہر انسان کی روح نے، مرد و عورت کی ہر ایک روح سے یہ آواز نکلی، بلا بلا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تم ہی ہمارے رب ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود کے اندر ہے، حضور لیتے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ نے بھی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، آپ کا چہرہ بھی آسمان کی طرف ہے، حضرت عائشہ نے بھی ٹیک لگا کر اپنے چہرے کو یوں آسمان کی طرف کیا ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر روایت نقل کی ہے، حضرت عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں
کبھی اوپر دیکھتی ہیں، کبھی پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس صاف آسمان کو دیکھیے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، آسمان کو دیکھا، پورے کا پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں بار بار آسمان کو دیکھ رہی ہوں، میرے دل کے اندر ایک سوال آ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ ہے یہ جو آسمان کے تارے ہیں، اگر دنیا کائنات کے اندر جتنا بھی ذہین، فطین، علم رکھنے والا، عقل رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ چاہے تو آسمان کے ستارے نہیں گر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہے اے عائشہ، اور جانتی ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال تھا یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابوبکر کا نام لیں گے، کیونکہ حضرت ابوبکر کی ہر جگہ پر پیغمبر کی زبان سے حضرت ابوبکر کا نام سنتی رہتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ جو ذات اور شخصیت ہستی ہے جس کی نیکیاں اس وقت جو آسمان کے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عائشہ کا چہرہ نیچے ہو گیا اور حضرت عائشہ سوچنے لگی، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نام میرے باپ ابوبکر کا لیں گے لیکن آپ نے تو عمر کا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یاد رکھنا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور تیرے باپ ابوبکر کی نیکیوں کا یہ عالم ہے جو اس نے 3 راتیں میرے ساتھ غار کے اندر ہجرت والی گزاری ہیں، اس میں سے 1 رات کی نیکیوں کا مقابلہ بھی یہ آسمان کے ستاروں کی تعداد نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عمر نے کئی موقع پر فرمایا تھا کہ اے ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنی ہجرت کی 3 راتوں میں سے 1 رات کی نیکیاں میرے دامن کے اندر ڈال دو۔ تو ابوبکر نے کہا تھا میری زندگی کے اندر اور ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب پیغمبر کی زندگی کو، سیرت کو پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔